امریکہ کے ایک آزاد سیاسی ادارے اور تھنک ٹینک نیو امریکہ فاؤنڈیشن نے پاکستان کی موجودہ صورتحال پر پاکستان ان پیرل کے نام سے واشنگٹن ڈی سی میں ایک پینل ڈسکشن آرگنائز کروایا، جس میں پاکستان سے ملک بدر کیے جانے والے امریکن صحافی نکولس شمڈل کے ساتھ مختلف ایکسپرٹس بھی شامل تھے۔ We thought it would be nice to do an afternoon roundtable and have a nice discussion about some of the issues involving Pakistan. اس پینل ڈسکشن میں سی این این کے ٹیررزم اینالسٹ پیٹر برگن، نیو یارکر میگزین کے اسٹیو کول اور نیو امریکہ فاؤنڈیشن کے سینئر فیلو فلنٹ لیورٹ نے بھی خطاب کیا۔ I think actually supports the government position. The government's in a very unfortunate position that anything they say no one believes. Ironically, everything they've said about this case is actually probably true. پیٹر برگن نے خیال ظاہر کیا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی موت پر جو شک و شبہات پھیل رہے ہیں، اس میں وہ پاکستانی حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ انہوں نے خود بینظیر بھٹو صاحبہ کی میڈیکل رپورٹس دیکھی ہیں اور اس میں ان کی گردن پر کسی بھی گولی کے آر پار ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ پیٹر برگن نے مزید کہا کہ وہ پاکستانی حکومت کے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قتل میں ملوث ہونے پر یقین نہیں کرتے، کیونکہ صدر پرویز مشرف خود راولپنڈی میں ہی کئی بار دہشت گرد حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ نچلی سطح پر کام کرنے والے کچھ لوگ اس میں ملوث ہوں۔ نیو امریکہ فاؤنڈیشن کے سینئر فیلو فلنٹ لیورٹ نے کہا کہ پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور ہمیں پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں صورتحال کافی پیچیدہ ہے۔ A serious package of assistance for Pakistan. We didn't even begin to assemble it until 2003 when Musharraf came to the White House. You know, I think we need to be honest about our own shortcomings in managing this relationship. فلنٹ لیورٹ نے مزید کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکن حکومت نے پاکستان پر $10 بلین خرچ کیے ہیں، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس $10 بلین میں سے نصف رقم اس مالی نقصان کی تلافی ہے جو پاکستانی حکومت نے امریکہ کے کہنے پر سپٹمبر 2001 سے لے کر اب تک اپنی سرحدیں محفوظ کرنے پر خرچ کیے ہیں، اور باقی رقم پاکستان تک پہنچتے پہنچتے 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ فلنٹ لیورٹ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اصل میں امریکہ نے ابھی تک پاکستان کو کوئی بھی ایڈ پیکج نہیں دیا ہے، ایسا پیکج جو پاکستان میں تعلیم، صنعت اور صحت پر خرچ کیا جا سکے۔ پاکستان سے ملک بدر ہونے والے صحافی نکولس شمڈل نے پینلسٹ اور آڈینس کو اپنی داستان سناتے ہوئے بتایا کہ 6 جنوری کو چھپنے والا اداریہ دی نیکسٹ جنریشن طالبان کو لکھنے کے بعد ان کے گھر کچھ سیکیورٹی اہلکار آئے اور انہیں پاکستان سے واپس جانے کے احکامات سنائے گئے۔ The middle of October, I was able to get into the Swat Valley, which is the area that has since become engulfed in an insurgency, and was able to spend a day with this Maulana Fazlullah, who has become one of these top renegade Taliban commanders. بقول نکولس کے حکومت پاکستان کا بیان یہ تھا کہ نکولس شمڈل پاکستان کے خلاف خبر لکھ رہے ہیں۔ نکولس شمڈل نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں 2 سال گزارنے کے بعد وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں نے انہیں اور ان کی اہلیہ کو بہت عزت اور احترام سے ایک مہمان کی طرح رکھا۔ پچھلے 2 سال کے عرصے میں کبھی بھی ان کو ان کی جان کا خطرہ محسوس نہیں ہوا، اور وہ بلوچستان، سندھ، فاٹا ایریاز اور فرنٹیئر پروونس بڑے آرام سے گھومے اور وہاں کی کہانیاں لکھتے رہے، اور ہر جگہ ان کو پیار ملا۔ نکولس شمڈل نے پاکستانی عوام سے بات چیت کے دوران یہ دیکھا کہ پاکستانی عوام کو امریکہ کی عوام سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ امریکہ کی حکومت کی پالیسیوں سے ہے۔ نکولس نے یہ بھی کہا کہ ان کے اداریے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ بقول نکولس کے انہوں نے صرف سوات میں رہنے والے کچھ معصوم بچوں پر موجودہ طالبان کی زیادتیوں کے حوالے سے اپنا قلم اٹھایا تھا۔ نیو یارکر میگزین کے اسٹیو کول نے کہا کہ اس سال سب سے منفرد پہلو جس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے صدر پرویز مشرف اور جنرل اشفاق کیانی کے بیچ دوستانہ تعلقات، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے ماضی میں کبھی بھی کسی چیف آف آرمی اسٹاف نے دوسرے چیف آف آرمی اسٹاف کو خود منتخب نہیں کیا۔ Pakistan, and he has positioned himself in the army as someone who wants to get back to basics and who recognizes that the army has suffered considerably. اسٹیو کول نے مزید کہا کہ جنرل کیانی کو اس بات کا احساس ہے کہ پاکستانی آرمی کو پاکستان کی سیاست میں آ کر کافی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں، اور اس کے ساتھ عوام کو بھی، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ پاکستانی عوام کا بھروسہ واپس جیتیں اور پاکستانی آرمی کا وقار بلند رکھیں۔ اسٹیو کول نے مزید کہا کہ جنرل کیانی نے حلف اٹھانے کے بعد سال 2007 کو پاکستانی آرمی کے فوجی سپاہیوں کے نام کیا تھا، اور آرمی بیرکس کے دورے کے بعد سپاہیوں کو یقین دلایا تھا کہ پاکستانی آرمی پاکستانی سیاست سے دور رہے گی۔ عمران صدیقی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔